قائد کی باتیں پرائیویٹ سیکرٹری KH خورشید کی زبانیں۔ جناب خورشید کہتے ہیں جھوٹے پراپیگنڈے اور سستی شہرت سے جناب محمد علی جناح کو بہت سخت نفرت تھی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ قائد یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ حقیقت کو دبایا یا چھپایا جائے یا سچی باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے۔ ایک ہندو پریس رپورٹر نے ایک بار ان سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ قائد نے جواب دیا، میرے عزیز نوجوان، پریس کا کام نہایت ذمہ داری کا کام ہے۔ یہ ایک امانت ہے جو تمہارے سپرد کی گئی ہے۔ اگر پریس والے اپنا پیشہ کا صحیح استعمال کریں تو وہ ملک اور قوم کی بہترین خدمت کر سکتے ہیں۔ تمہیں ہر کسی سے بے نیاز ہو کر اور بے خوف رہ کر اپنا فرض انجام دینا چاہیے۔ مجھے جھوٹے پروپیگنڈے سے سخت نفرت ہے۔ تم میرے متعلق اور مسلم لیگ کے متعلق جو دیکھو وہی لکھو اور یہی تمہارا اصول ہونا چاہیے۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، کس اقدام کا رد عمل کیا ہوگا اور کتنا گہرا اور دیر پا ہوگا، جناب محمد علی جناح کی دور بینی مسلمہ تھی۔ وہ ہر بات کا تخمینہ ایسے درست پیرائے میں کرتے کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ شملہ کانفرنس کے ٹوٹنے کے 2 ہی روز بعد انہوں نے مسلمانوں سے کہا وہ خبردار ہو جائیں کیونکہ الیکشن اچانک تم پر ٹھونس دیے جائیں گے اور تمہیں آج ہی سے ان کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس بیان کے 1 ہی ماہ کے اندر برطانوی حکومت نے عام انتخابات کا اعلان کر دیا، جس سے کانگریسی حلقے بھنا گئے اور ان کی عقل چکر میں پڑ گئی۔ سر جگدیش پرساد اور مسٹر جیکر اور لیڈروں نے تو ایک مشترکہ بیان میں یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندوستان پر حکومت لارڈ ویول کرتے ہیں یا مسٹر جناح۔ آخر انہیں الیکشن کا پیشگی پتہ کیسے چل گیا؟ حالانکہ یہ محض قائد کی فہم و دانش تھی کہ انہوں نے اندازہ کیا کہ اب عوام کے پاس جانے کے سوا حکومت کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ قائد کو سیاست دانی نہرو کی طرح والدین سے ترکے کی صورت میں نہیں ملی تھی کہ وہ اچھل کر لیڈری اور بڑائی اور شہرت کے سنگھاسن پر بیٹھ گئے ہوں۔ قائد نے مسلسل محنت کی اور سیاست کو سیکھا اور سمجھا۔ البتہ انہیں سیاسیات میں اپنی قانون دانی سے بہت مدد ملی۔ انہوں نے اسمبلی میں جا کر بھی بہت فائدہ اٹھایا۔ سیاست تو دراصل ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی اور وہ اس کے داؤ پیچ اور ہر ٹیکنیک سے بخوبی واقف تھے۔ قائد اپنی زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہے، سوائے ایک بار جب وہ نیشنلسٹ تھے اور انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی۔ صوبہ سندھ کو بمبئی سے الگ کروایا یا سندھ بمبئی سے الگ کیا گیا تو یہ قائد کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ سرحد کو اصلاحات ملی تو یہ بھی قائد کی محنت کا پھل تھا، اور پھر بلوچستان میں اصلاحات کے نفاذ کا وعدہ قائد اور مسلم لیگ کی کوششوں سے ہوا۔ قائد کو مروب کرنے اور اپنے راستے سے ہٹانے کی کیا کیا کوششیں نہیں کی گئیں۔ کون سا جتن تھا جو ہندوؤں نے نہ کیا ہو؟ جھوٹ کے تمار، غلط بیانوں کے پلندے اور بے بنیاد الزامات۔ مخالفین کی طرف سے آج اگر غدار اعظم کہا گیا تو کل اسی غدار اعظم کو ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم بنانے کی پیشکش کی گئی، پھر اسی ہونے والے وزیر اعظم کو دشمن نمبر 1 قرار دے کر کورٹ مارشل کی دھمکی بھی دی گئی۔ ہندوستان کے غریبوں کو خون چوس کر برلا سیٹ کا کمایا ہوا دھن مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بے اندازہ خرچ کیا گیا۔ قائد کی پرائیویٹ زندگی کے متعلق الف لیلا کے افسانے تراشے گئے، لیکن یہ سب مل کر بھی ہمارے عظیم قائد کو اپنے راستے سے نہ ہٹا سکے۔ انہیں اپنی سچائی، نسب العین کی درستی اور اپنی قوم کی وفاداری پر پورا بھروسہ اور اعتماد تھا۔ انہیں اس وقت بھی محروم نہیں کیا جا سکا جب وہ تنہا تھے، بعد میں تو وہ پوری قوم کے لیڈر تھے۔ وہ ایک پرعمل سیاستدان تھے اور ایک دیدہ ور، دلیر، باہمت، تجربہ کار اور مستقل مزاج جرنیل۔ جناب خورشید لکھتے ہیں محمد علی جناح ایسے لوگ تاریخ نے کم ہی پیدا کیے ہیں۔ ایک عیسائی لیڈر نے مسٹر جناح کو لینن اور کمال اتا ترک کی صف میں شمار کیا۔ حالانکہ مسٹر جناح کا کام لینن اور اتا ترک دونوں سے زیادہ مشکل اور پیچیدہ تھا۔ لینن کا مقابلہ اپنی حکومت سے تھا۔ روس پر روسیوں کی حکومت تھی اور لینن نے روسی حکام اور فوجی افسروں کے جذبات کا کافی فائدہ اٹھایا۔ مصطفیٰ کمال خود ایک جرنیل تھا اور فوج کی اکثریت اس کی حامی تھی۔ لینن اور کمال نے اس وقت زور پکڑا جب گزشتہ جنگ عظیم میں روس اور ترکی کی حکومتیں شکست کھا چکی تھی۔
عوام میں ان حکومتوں کا وقار ختم ہو چکا تھا اور روس اور ترکی کی حکومتوں کی بد انتظامی اور عاقبت نااندیشی کی وجہ سے عوام سخت بدظن ہو چکے تھے۔ اس پر ترا یہ کہ روس ہی ایک قوم تھے اور ترک بھی ایک قوم، اور دنیا ان کی قومیت کو تسلیم کرتی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا ماحول ان دونوں لیڈروں کے ماحول سے بہت مختلف تھا۔ انہوں نے نہ صرف ایک بیرونی طاقت کا مقابلہ کرنا پڑا بلکہ 20 کروڑ ہندوؤں کا بھی۔ یہ تعداد اور سرمایہ کے لحاظ سے مسلمانوں سے بہت بہتر پوزیشن میں تھے۔ قائد نے بھیڑوں کے ایک گروہ کو قوم بنایا۔ انہوں نے ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے کرۂ ارض پر ایک جگہ پیدا کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو نئی زندگی بخشی، اور یہ بات عیاں ہے کہ یہ کام کمال اور لینن کے کام سے مشکل تر تھا۔